وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارا عنوان ہے مساجد کی معنویت اور اسوہ رسول۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما گئے اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام فرما لیا، تو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چیز تعمیر کی وہ مسجد تھی، جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں آپ علیہ السلام بذات خود شریک تھے، اور آپ علیہ السلام بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میں پتھر لاتے تھے، اور گارے سے آپ علیہ السلام اس مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو جوڑنا ہے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق جو پیدا ہو سکتا ہے وہ یہی مساجدیں ہیں، اور وہ مساجد تھی، مسجد نبوی تھی کہ آپ علیہ السلام اسی مسجد کے اندر سے مسلمانوں کا اعتقاد بھی بچایا جا رہا تھا، اور تمام طرح کی اسکیمیں اسی مسجد سے چل رہی تھی۔ مساجد کے اندر تعلیم و تعلم کا نظام بھی قائم تھا، اسی مسجد کے اندر سیاسی بعض گفت بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی مسجد کے اندر لوگوں کی عسکری تعلیم بھی دی جایا کرتی تھی، اور وہی مسجد تھی کہ اس مسجد کے اندر فوج کی تعلیم کا بھی ایک میدان بنا ہوا تھا۔ یعنی مسجد سے تمام دینی علوم اور دنیاوی علوم کو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا تھا۔ یہ خیر القرون میں مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی تھی مساجد، اور مساجد سے ہر وہ ممکن کام ہوا کرتے تھے کہ مساجد سے نکلنے والی آواز پورے ملک میں دوڑ جایا کرتی تھی، اور اسی مساجد کی آواز کو لے کر کے پوری دنیا میں لوگ پھر جایا کرتے تھے۔ لیکن آج انہی مساجد کی معنویت کو اسلام والوں نے کھو دیا، مسلمانوں نے مساجد کی اہمیت اور اس کی معنویت کو بھلا دیا۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں سے اسلام کے جیالے اٹھتے تھے، اور یہی وہ مساجد ہے کہ جہاں سے بڑے بڑے محدثین اور جہاں سے بڑے بڑے حفاظ کرام نکلا کرتے تھے۔ یہی وہ مساجد ہیں جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے یہیں پر قاضی القضات کا عہدہ چلایا جاتا تھا، اور یہی وہ مساجد ہے جہاں پر جنرل بیٹھ کر کے اپنی فوجی عسکری کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور اپنی فوج کو ابھارا کرتا تھا، دشمن کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا کرتا تھا۔ یہی وہ مساجد تھی کہ اگر مہمان کہیں دور سے آ جایا کرتے اور قاضی القضات سے ان کا ملنا ہوتا تو وہ مسجد کا طرف رخ کرتے اور مسجد کو اپنے لیے مہمان خانہ سمجھتے۔ یہ مساجد کی معنویت تھی عہد نبی میں، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ لیکن آج مسلمانوں نے مسجد کی معنویت کو کھو دیا، اور مسلمانوں کی تاریخ رقم کرتی ہے کہ مسلمانوں نے اس مسجد سے اپنی آنکھ کو جوڑا تھا، ہر مسلمان اس مسجد سے گامزن تھا، اس مسجد سے اپنا لگاؤ رکھتا تھا۔ آج مسلمانوں نے مسجد سے اپنے لگاؤ کو ٹھکرا دیا، آج مسلمان مسجد سے دور ہوتا چلا گیا، تو تمام طرح کی ذلت اور تمام طرح کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آن پڑی۔ اگر مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے اسلام کی بقا چاہیے تو مساجد کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اگر مسلمانوں کو اپنے دنیا کی بقا چاہیے تو مساجد کی طرف آنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو اپنے سیاسی رہنما چاہیے تو مساجد میں اگر ممبر و محراب سے آپ علیہ السلام سیاست کے اوپر بولا کرتے تھے۔ یہ مساجد کی معنویت تھی، لیکن آج ہم لوگوں نے مساجد کی معنویت کو کھو دیا۔ مساجد صرف نماز پڑھنے کا نام رہ گیا کہ مسجد میں آؤ صرف نماز پڑھ لو۔ یہی وہ مسجد تھی جہاں سے بہترین تعلیم ملا کرتی تھی، یہی وہ مسجد تھی جہاں سے بہترین عسکری فوج ملا کرتی تھی۔ آج بھی مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسجد کی معنویت کو بڑھایا جائے، اور اس مسجد کی معنویت کو، اس کی سوچ کو اور اس کی فکر کو وسیع کیا جائے، اور اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے، اور یہاں پر بیٹھ کر کے وہ کام جو دنیا میں ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کہ جہاں سے نکلنے والی ہر وہ آواز کہ جس کی لبیک کہہ کر کے پوری دنیا کے اندر اس آواز کو چلایا جا سکتا ہے، وہ ایک مسجد کی اہمیت ہے۔ اور پھر ان مساجدوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ ان مساجد کی حفاظت کرنے کے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ،
کہ جو لوگ ان مساجد کی تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی، خصوصاً اس ملک کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان اپنی مساجد کی کوئی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ آج مسلمانوں کی ایک مسجد کھوئی ہے، کل کو مسلمانوں کی نہ جانے سازشیں کتنی ہیں اور کتنی منصوبہ بندی ان کے خلاف بنائی جا رہی ہیں کہ ان مساجد کو تہس نہس کر دیا جائے اور ان مساجد کو ختم کر دیا جائے، ان کو زمین بوس کر دیا جائے۔ لیکن مسلمان کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہی لوگ اللہ کی مساجدوں کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آج 25 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو مساجدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے جائزہ اور احتساب کرنا چاہیے کہ ان مساجدوں کی جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اور جو ہم مساجدوں کی تعمیر کر رہے تھے تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ کہیں یہ ہمارے دل میں تو نہیں آ گیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے لگے، اس وجہ سے ہماری مساجد غیر محفوظ ہو گئی۔ تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں اور اس عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو مساجد کی حفاظت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی حفاظت کا مطالبہ ہم سے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود جن کی حفاظت کا مطالبہ ہم سے قرآن کریم میں کرتا ہے، ہم ان مطالبات پر کھرے اتریں گے اور آئندہ اپنے عزم مصمم کے ساتھ عہد میں کرتے ہیں کہ آج کے بعد اور آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہماری مساجدوں کی حفاظت ہم خود کرنا جانتے ہیں، ان کو ہم کسی اغیار کے ہاتھوں میں ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اور ان مساجد کی تعمیر اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جب کہ ہم نے مساجد کی معنویت کو سمجھا ہو، اور اس معنویت کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا۔ جس طرح عہد نبی میں ہر معاملات کو مسجد سے حل کیا جاتا تھا، آج بھی ہر معاملات کو ہمیں مسجد سے جوڑنا پڑے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے ہماری مساجدوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور پھر ہمارے دینی، ایمانی اور ہماری اسلامی جذبوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔